الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في مقام آخر يمحق الله الربا يربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، آج اگر ہم مارکیٹ پر، تجارتی لین دین پر اور خصوصاً مسلمانوں کے خریدنے بیچنے کے طور طریقے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سودی نظام کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے. وہ چاہیں نہ چاہیں انہیں نت نئے طریقوں سے بینکنگ نظام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور ایسا زندگی میں داخل کر دیا گیا ہے سودی نظام کو کہ اس سے بچنے کی ظاہری کوئی صورت شکل نظر نہیں آتی. حلال کاروبار ہے لیکن آپ کو اپنے اس کاروبار کو، اس تجارتی لین دین کو بینک سے جوڑنا پڑے گا. آپ جوڑیں گے نہیں تو آن لائن بزنس نہیں ہوگا. لوگ گوگل کے ذریعے اور نت نئے الگ الگ ایپ کے ذریعے اپنی رقم آپ کو دیں گے نہیں، آپ سے سامان خریدیں گے نہیں. بہت ساری جگہوں پر یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے سے یہ بات دکھائی دی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دو کہ بھائی میرے پاس کوئی ایپ یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں آپ کی رقم کو، میرے اس خریدے ہوئے مال کے بدلے آپ کی اس رقم کو میں لے سکوں، تو وہ چلا جاتا ہے. میرے پاس کیش نہیں ہے، پوری طرح کیش سے میں لیس ہو چکا ہوں، خالی ہو چکا ہوں. اور پھر وہ نظام کہ جس سے آپ بینک سے جڑے ہیں تو پھر وہ اس کے جو کارگزار لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو لبھائیں گے، آپ کو اپنی طرف آکرشک کریں گے، اپنی طرف متوجہ کریں گے کہ آپ اپنے اس تجارت کو بڑھا سکتے ہیں، اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے. جس ایپ کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کمپنی آپ کو لون دے رہی ہے اور شروعات میں آپ کو ایک چسکا دلانے کے لیے زیرو بیاج پر، زیرو انٹریسٹ پر آپ کو لون دیا جا رہا ہے. عادی بنایا جا رہا ہے ہر انسان کو. آپ کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، چلے گا آپ ایک کریڈٹ کارڈ بناؤ،
اتنے دن کی مہلت ہوتی ہے، اس میں آپ کو رقم واپس کرنی ہے، آپ کو عادی بنایا جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے آدمی اس کا عادی ہو گیا، اب اس نے اپنی اس محنت کی گاڑی کمائی سے لینا بند کر دیا، وہ کارڈ سے ہی لے رہا ہے۔ اب شروع میں تو یہ ہوا کہ وہ جو میعاد تھی، جو طے شدہ مقررہ مدت تھی، اس میں وہ رقم بھرا کرتا تھا، پھر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ڈیلے ہونے لگا، پھر اس پر سود چڑھتا گیا۔ اب اس کی چونکہ عادت ہو چکی ہے تو اب وہ سود بھی بھر رہا ہے، اصل رقم بھی بھر رہا ہے۔ کل ملا کے انسانوں کو ایسے جکڑ دیا گیا ہے سودی نظام کے ساتھ، اور خصوصاً مسلمان کو تو چونکہ شریعت کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا معاملہ ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ بچے، سودی لین دین سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ اسی کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ بربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو سود کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اور دوسری آیت میں جس کا ترجمہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ 276 نمبر کی روایت کا ترجمہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سود کا استعمال کرتا ہے، یہاں پر کھانے سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی تعبیر کی وجہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو چیز کھا لی جاتی ہے اب وہ واپس نکال کر دی نہیں جا سکتی۔ ایک بار جو کھا لیا اب آدمی اس کو دے سکتا ہے؟ واپس نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ ایسی حتمی چیز بتائی کہ جس کی واپسی ممکن نہیں۔ باقی چیزوں میں جو آدمی استعمال کر رہا ہے، کپڑوں میں، خریداری میں، فرنیچر میں، تو وہ اس کا بدل ہو سکتا ہے، اس کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کھایا ہوا واپس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کھانے سے اس کو تعبیر کیا، لیکن مراد استعمال ہے کہ جس طریقے سے، جس راستے سے سود کا استعمال کیا جائے گا۔ قیامت میں ایسے لوگ مدہوش ہو کر اٹھیں گے کہ جیسے کسی کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو چھو کر۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے اثرات ہوتے ہیں، ایک آدمی پر اثر کر دیا گیا، اب وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہکی باتیں کر رہا ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے، بھٹک رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، اور بڑبڑاتا چلا جا رہا ہے کہ اس پر اثرات کیے ہوئے۔ تو جیسی وہ حالت ہوتی ہے اس بندے کی، ویسی اس شخص کی ہوگی جو سود کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ جو لوگ سود کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہیلا بناتے ہیں، یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جیسے کاروبار کا نفع ملتا ہے ایسے سود کا بھی نفع ہے، میرے پیسوں پر مجھے زیادتی مل رہی ہے، نفع مل رہا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے ہیلا بنانے والے نے بھی کیسے ہیلا بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے تجارت میں ملنے والے نفع کا کھانا حلال ہے، ایسے ہی سود میں ملنے والی رقم کا کھانا بھی حلال ہونا چاہیے۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سود حرام ہے تو وہ تجارت کا نفع بھی حرام ہونا چاہیے۔ یعنی اپنے لیے
سود کو حلال کرنے کا یہ ہیلا، یہ بہانہ وہ بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے سود کو حرام کیا ہے اور صدقات کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو حلال کیا ہے۔ تو سود حرام، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا، کسی ہلے کسی بہانے کی ضرورت نہیں کہ میرا پروردگار جو علیم ہے، خبیر ہے، پوری دنیا انسانیت کی بہتری کس چیز میں ہے اور کس چیز میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے، اب کسی ہیلے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو خیرات سے تعبیر کیا، اس کے اپوز میں جو چیز لائی ہے کہ ہم نے صدقے کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، کہ بظاہر آدمی اللہ کے راستے میں اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کا مال اس کو گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ گھٹے گا نہیں۔ بظاہر جو اس کو اپنی رقم سے نکالی ہوئی رقم، اپنی جمع پونجی میں سے نکالی ہوئی رقم گھٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ گھٹے گا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں برکت ہوگی، اس میں نفع ہوگا، اس میں فراوانی ہوگی۔ اور سود کا مال جو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بظاہر، کہ میرے پاس 1000 تھے، میں نے کسی کو دیے، وہ مجھے 1200 دے رہا ہے، 200 کی بڑھوتری ہو گئی۔ فرمایا یہ بڑھوتری بظاہر دکھ رہی ہے، لیکن اس بڑھوتری میں چونکہ یہ حرام راستے سے آیا ہے برکت نہیں ہوگی، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی ایسے فتنے میں کسی ایسی چیز میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ یہ جو بظاہر بڑھوتری دکھ رہی ہے کنگال ہو جائے گا۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو آدمی سودی کاروبار میں ملوث رہتا ہے 40 سال گزرتے نہیں کہ وہ پورا کنگال ہو جاتا ہے، اگر وہ کروڑ پتی بھی ہو تو کنگال ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار میں مبتلا ہیں اور ان کے مال کو آپ دیکھیں گے چند ہی سالوں میں کنگال، پورے جتنا تھا اتنا چلا گیا۔ اور فرمایا اگر دنیا میں یہ معاملہ نہ بھی دکھائی دے، آپ کہیں اگر کہ اس کے پاس تو بنگلہ آ گیا، گاڑی آ گئی، مکان آ گیا اور بہت ترقی کر لی اس نے اور کچھ اس کا زوال دکھائی نہیں دے رہا ہے، بظاہر اگر دنیاوی زندگی میں کوئی زوال نہیں بھی دکھ رہا تو آخرت میں تو اس کا زوال یقینی ہے۔ آخرت میں تو اس کا زوال یقینی ہے، اور ایمان والی کی نگاہ آخرت پر جاتی ہے، آخرت پر جاتی ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی دنیا میں مجھے اگر کسی چیز کا فائدہ پہنچا رہا ہے، جیسے صدقہ کا فائدہ پہنچے گا، اور سود چونکہ زوال پذیر ہے اس کا گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی، پھر آدمی جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے کہ ایک آدمی نے، ٹھیک ہے وہ اس میں ملوث تھا، گرفتار تھا، جب اس کے سامنے یہ آیتیں آ گئی، اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سود حرام ہے، اب وہ اس سے بچ گیا، رک گیا، اس نے توبہ کر لی، تو فرمایا اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہو گیا، کوئی اس پر لعن طعن نہیں کر سکتا۔ ارے یہ کیا صوفی بنا پھر رہا ہے، یہ کیا نیک بنا پھر رہا ہے، مجھے معلوم ہے اس کی زندگی کیا تھی، یہ کتنا زیادہ لوگوں سے لین دین کرتا تھا، سودی لین دین کرتا تھا، اب کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا اگر کوئی واپس آ چکا ہے، کسی نے توبہ کر لی ہے، اور جو مال اس نے اس پر کمایا تھا یا جو کچھ بھی اس کا تھا وہ اس کا ہے جو گزر چکا۔ لیکن اگر کوئی دوبارہ عود کر آئے، کسی کے سامنے یہ آیتیں آ گئی، معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے، پیسوں پر بڑھوتری حرام ہے، یہ معلوم ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ کر رہا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرمانے کہ وہ جہنمی ہے، اور چونکہ اس نے سود کو حلال کر کے ایک کفریہ چیز اپنے اوپر اوڑھ لی، اس لیے ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ کہ ایک بات معلوم ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ سود حرام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل کر دی، اس کا حرام ہونا بتا دیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں اس میں دوبارہ مبتلا ہوں۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی 130 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ،
اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی آدمی کو ایک رقم دی جاتی ہے ادھار کے طور پر، اور ایک مدت طے ہوتی ہے کہ اس مدت میں آپ کو وہ ادھار رقم چکانا ہے، اگر وہ بندہ نہیں چکا پاتا تو اگلی جو مدت دی جاتی اس پر انٹریسٹ لگتا، اس پر سود لگتا کہ اتنا اتنا سود آپ کو بڑھا کے اتنے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ بھی مدت چلی گئی تو پھر اب اگلی مدت اس سے بڑی رقم کے ساتھ دی جاتی کہ 1000 پر آپ کو 1200 دینے تھے، اب وہ مدت آ گئی 1200 کے اب 1400 دینے پڑیں گے۔ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا معاملہ ڈیلے ہوتا جائے گا، طول پکڑتا جائے گا، سود اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہاں تک کہ نوبتیں کہ اصل رقم کٹتی ہی نہیں، سارا کا سارا سود ہی جا رہا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرما رہے کہ ہم نے یہ حکم نازل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کہ وہ بڑھا چڑھا کر نہ لیں۔ ایک آدمی کو اگر کوئی رقم ادھار کے طور پہ دی گئی ہے تو اتنی ہی رقم لی جائے گی جتنی اس کو دی گئی ہے، اس پر زیادتی سود ہوگی اور زیادتی لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ جو تقوی کی بات اس کے ساتھ لگا کر بتا رہے ہیں کہ بندہ اللہ کا نام سن کر لرز جائے گا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اب مجھے ڈرنا چاہیے، اب مجھے بچنا چاہیے، اور اللہ کے لیے میں زیادتی کو چھوڑ دوں گا، لوں گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی مجھے مانے ہیں کہ میں اس چیز کو کروں۔ احادیث مبارکہ ہے بہت ساری کہ جس میں سود کی حرمت، اس پر ممانعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے لعنت کے جملے آئے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف 1206 نمبر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اکل الربا، سود کھانے والے پر اور اس کے گواہ پر اور اس کی کتابت کرنے والے پر، گارنٹر پر، ضمانت اگر کسی نے لے لی کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ اتنی رقم آپ کو واپس کرے گا، یہ سارے کے سارے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، کیونکہ یہ شریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حرام کردہ چیز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم شان میں فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، معصیت اور گناہوں کے کام میں تعاون مت کرو، ہیلپ مت کرو۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، سود کا دینے والا، لینے والا، اس پر گواہ، اس کا لکھنے والا، بینکنگ نظام کو اسی لیے حرام کہا ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی شعبے ہیں سب کے سب سودی لین دین کے زاویے میں آتے ہیں، اور سب کا کام سودی کام کو چلانا ہے۔ بینک کیا ہے؟ سارا کا سارا سودی نظام ہے۔ تو اس میں جتنے بھی شعبے ہوں گے، جتنے بھی کارگزار لوگ ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب کے سب اس زمرے میں آتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک حرام کردہ چیز میں تعاون کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، اپنی محنت اس میں جھونک رہے ہیں، اپنی صلاحیت اس میں جھونک رہے ہیں۔ اگر وہ کسی حلال، کسی جائز جگہ اپنی صلاحیت کو لگاتے تو وہاں ان کی وہ کمائی حلال ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، یوں تو 10 احادیثیں جمع کر کے لائی گئی تھی، لیکن وقت کی قلت ہے، بہت زیادہ کم وقت ہے، اس لیے ایک دو پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو ختم کر دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود لینے والے پر لعنت فرمائی، سود دینے والے پر، بعض روایت میں سودی معاملے پر گواہی دینے والے پر اور لکھنے والے پر لعنت فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے، پھر ہم آگے چلے، ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی اس کنارے پر کھڑا ہے۔ جب یہ کنارے والا، نہر والا آدمی اس نہر کے بعد نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ دوبارہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں وہ تھا، جہاں وہ پہلے تھا۔ پھر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو کنارے والا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟
جو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے، اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب البیوع میں ہے۔ یہ سزائیں دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، وہ گناہ جو کبھی بھی معاف نہیں کیے جاتے ان سے بچو۔ ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری ہے اور دوسرے سودی کھانا ہے، سودی مال کا کھانا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اور اس سے کوئی ہدیہ بھی قبول نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہدیہ قرض کے عوض میں دیا گیا ہو، اس لیے وہ ہدیہ قبول کرنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے آپ سے بھاری بھرکم رقم لے لی، اب وہ چونکہ دبا ہوا ہے آپ کا کہ ان کے پاس سے میں نے بڑی رقم لی ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، جب بھی کبھی ملاقات ہو رہی ہے آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، آپ کو گفٹ دے رہا ہے، آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے آپ سے ایک بہت بڑی رقم لی ہوئی ہے، تو یہ بھی سود کے زاویے میں آتا ہے۔ جیسے آج کل رہن کا معاملہ ہو رہا ہے، گروی مکان آپ سے 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ لے لیا، اپنا مکان دے دیا، آپ کے سپرد کر دیا، آپ چاہتے ہو رہ رہے ہیں، چاہے تو اس کو کرائے پر چڑھا رہے ہیں، تو یہ جو کرایہ آپ کھا رہے ہیں یا جس پر آپ رہ رہے ہیں جس مکان میں، چونکہ آپ نے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے اس لیے رہ رہے ہیں، تو یہ سود ہے۔ تو ایسی تمام شقوں سے، تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جہاں کہیں ہم کو کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے اپنے متعلقین علماء کرام سے رجوع ہو کر اپنے مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس مطابق عمل کرنا چاہیے کہ شریعت کا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹے نہ، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کوئی حرام کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔